السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو تین خبریں پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ ایک تو پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے دوبارہ سے عندیہ دے دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے۔ دوسری خبر پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کے حوالے سے ہے، جو ثوابی میں جلسہ کیا گیا، اس میں لوگوں کی تعداد کتنی تھی، جلسہ کامیاب تھا نہیں ناکام تھا، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ تیسری خبر عمران خان کے آرمی چیف کو جو ایک دوسرا خط لکھا گیا ہے، ایک خط تو پہلے لکھا گیا تھا جس کی حکومت نے کہا کہ جی بھائی اس کی کوئی پتہ ہی نہیں کہ خط ہوا میں چلا گیا، کدھر گیا، کس کو بھیجا ہے، خط پہنچا نہیں ہے یا رسید بھی نہیں ملی۔ لیکن اب دوسرا خط منظر عام پر آیا ہے۔ پہلے آتا ہوں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی ناراضگی کی کوئی بات نہیں کی، عمران خان نے ناراضگی کی کوئی بات نہیں کی، ان کے دل میں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مطالبات پورے ہونے پر مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی دے رہی ہے جھانسا، مجھے جو لگ رہا ہے بھائی آپ کے مطالبات جو تھے آپ نے ان پر جواب ہی نہیں لیا، حکومت سے پی ٹی آئی نے جواب ہی نہیں لیا۔ ٹائم دیا تھا 31 جنوری کا، پھر 28 جنوری دیا اور پھر 28 آئی ہی نہیں تو انہوں نے 24-25 کو ہی کہہ دیا کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ جب اسپیکر نے اجلاس بلایا مذاکراتی کمیٹیوں کا، پی ٹی آئی اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کا، اور پھر رابطے کیے اسپیکر نے، ان سے رابطہ کیا پی ٹی آئی کے اسد عمر کے ساتھ کہ بھائی آپ آئیں مذاکرات میں۔ عرفان صدیقی جو ترجمان تھے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے، انہوں نے مسلسل حکومت کو یہ کہا کہ بھائی آپ کمیٹی میں ہم سے جواب تو لیں، ہم تحریری طور پر آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آپ مطمئن نہ ہوں تو پھر آپ بلا شک چلے جائیں، ہمیں کوئی پھر اعتراض نہیں ہوگا۔ ایکچولی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی بھی نہیں تھی اور چاہتی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں چاہتی۔ پی ٹی آئی ٹائم گین کر رہی ہے، پی ٹی آئی اسی طرح ہی بس عدم استحکام میں رکھنا چاہ رہی ہے پورے نظام کو، تو یہ بھی عدم استحکام کی کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی ہاں کبھی نہ، یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا رویہ۔ تو جب مذاکرات ختم کر گئے ہیں تو اب انڈیکیٹر کیوں دے رہے ہیں، اب کس کے سگنل دے رہے ہیں کہ بھئی مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ مطالبات تو حکومت آپ کے مطالبات پر جواب دینا چاہ رہی تھی نا آپ کو تحریری طور پر، آپ نے وہ ہی نہیں لیا، اس کا انتظار نہیں کیا۔ 2 دن انتظار کر لیتے تو کیا ہوتا، لیکن پی ٹی آئی نے انتظار نہیں کیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے ناراضگی والی کوئی بات نہیں کی، ان کے دل میں کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، میڈیا جیل سماعت میں جاتا ہے، بانی پی ٹی آئی سے خود پوچھ لے وہ مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جی مذاکرات کے لیے ہم نے اور حکومت نے بھی کمیٹی بنائی، ہمارے مطالبات پر عمل نہیں ہوا تو ہم نے مذاکرات ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی صوبے کی گورننس پر صرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، دیگر صوبوں کی حکومتیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لیں، پارٹی کے اندر ہر حلقے میں مخالفت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ صوبوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ بھائی علی امین گنڈاپور میری جان یہ بتائیں، پنجاب میں کون سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، پنجاب میں کون سے پولیس والے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پنجاب میں کون سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، سندھ میں کون سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو آپ ان کے ساتھ مناظرہ کس منہ سے کریں گے؟ آپ کا تو صوبہ جل رہا ہے آگ میں، دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے، کرم ایجنسی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کے پی کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں دہشت گرد دندناتے پھر رہی ہیں، دن کو وارداتیں کر رہی ہیں، عصر کے بعد پولیس والے تھانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے صوبے کے، اور آپ باقی صوبوں سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان کے خط پہ آتا ہوں کہ جی آرمی چیف کو جنرل عاصم منیر کو دے دوسرا خط عمران خان کا مبینہ۔ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ جی میں نے ملک اور قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام خلا خط لکھا ہے، میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے ان پر عوامی رائے لی جائے،
تو 90% عوام ان کی حمایت کریں گے۔ خط میں عمران خان نے کہا ہے کہ جی پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے حکومت قائم کی گئی، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرائی گئی، ظلم اور جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا کا اطلاق کیا گیا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ملکی معیشت کی تباہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خط میں لکھا ہے کہ جی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے جیل انتظامیہ نے مجھ پر ہر ظلم کیا، مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے۔ یہ عمران خان کو جو سہولیات مل رہی ہوتی ہیں اس کی فوٹیجز بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے کمرے کی ہر سہولت ان کو موجود ہے۔ ان کے وکلاء عدالتوں میں یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ اتنے ٹی وی چینلز، پتہ نہیں 28 کتنے ٹی وی چینلز دیکھ سکتے ہیں، ان کو سہولت یہ فراہم ہے، 2 اخبارات مل رہی ہوتی ہیں، باورچی رکھا ہوا ہے، جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو موت کی چکی کیسے ہوئی بھائی؟ لیکن یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، عالمی دنیا کو یہ بتانا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، حکومت کو بدنام کرنا ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے، دنیا کو گمراہ کرنا ہے جھوٹ بول کر۔ تو یہ خط یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے میری نظر میں بھی۔ تو موت کی چکی کیسے ہوئی بھائی؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ، اس کو کالا جھوٹ کہیں، سفید جھوٹ کہیں، کیا کہیں اس کو؟ اچھا، کہتے ہیں کہ جی مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی، 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ عمران خان نے آرمی چیف کو لکھے گئے خط میں اس شکوے کا اظہار بھی کیا کہ میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا، مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا، جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی۔ قیدی جیل مینول کے مطابق کسی بھی قیدی کو بیرونی ملک، کیونکہ بیرونی ممالک کے بھی قیدی ہوتے ہیں، غیر ملکی قیدی بھی ہوتے ہیں، ان کو باہر بات نہیں کرائی جاتی کسی بھی قیدی کو۔ جیل انتظامیہ نے کہا ہے عدالت میں کہ بھئی اگر عمران خان کو ہم یہ سہولت دیں گے، باہر بیٹھے ہوئے، لندن میں بیٹھے ہوئے ان کے بیٹوں سے ان کی بات کرائیں گے ویڈیو کال پہ، تو پھر باقی قیدی اعتراض کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، عدالتوں میں ان کے ورثاء جا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی بات کرائی جائے ہمارے قیدیوں کی۔ تو یہ اس لیے ہم یہ روایت نہیں ڈالنا چاہتے۔ اچھا، پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملنے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جی ہمارے 200 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP پلس اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ ہو گئی جی خط کی بات۔ اب آتا ہوں ثوابی جلسہ۔ ثوابی جلسے میں جو آزاد ذرائع ہیں، جو کل ہوا تھا، آزاد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی 5 سے 6 ہزار کارکنوں نے شرکت کی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ثوابی جلسہ گاہ کا پچھلا حصہ خالی تھا۔ پشاور، مردان اور مالاکنڈ سے PTI ورکرز کم ترین تعداد میں شریک ہوئے۔ چند وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے پاس ورکرز کو جلسہ گاہ تک لانے کے لیے فنڈز نہیں تھے۔ کچھ وزراء اور MPs نے وزیر اعلیٰ سے فنڈز کا تقاضا کیا تھا۔ اس معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف نے کہا کہ جی جلسہ کامیاب تھا، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑی تعداد تو بہت ساری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 5 سے 6 ہزار جس کو سونامی قرار دیا جاتا تھا PTI کے جلسوں کو، ان جلسوں میں اب 5 سے 6 ہزار لوگ شریک ہونے لگے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔